سٹی نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ۔ ہم اس وقت موجود ہیں گزری کے علاقے میں۔ یہاں پر سہارا ولیج کے نام سے ایک شیلٹر ہوم ہے جہاں پر بزرگ خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ یہاں رہ رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے تو کسی کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہے، کسی کو ان کی اپنی اولادوں نے یہاں پر لا کر چھوڑا ہوا ہے۔ آئیں چل کے ہم یہاں پر آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے یہاں پر رہ رہے ہیں، کس طرح سے، کیا صفائی ستھرائی کا یہاں پر کوئی خاص نظام ہے بھی یا نہیں۔ آپ کو کس نے سجیسٹ کیا کہ آپ کو سہارا ولیج آنا چاہیے، اور سہارا ولیج کا کیسے پتہ؟ ایکچولی یہاں پہ تھے 2-3 برانچ تھے، تو ہم بیفور وہاں پہ چلے گئے، تو ان لوگوں نے جیسے ہم نے اس کے کنڈیشن تھی اس کے بارے میں جیسے ہم نے اس کو بتایا نا، تو ان لوگوں نے بریف کر دیا کہ اٹ از گڈ ان سہارا ولیج، از بیٹ از فار دس پیشنٹ۔ جی، اس سے پہلے میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا باہر کہ ہم سہارا ولیج کے اندر آئے تھے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو وہ کلائنٹ دکھایا جو یہاں پر اپنے بھائی کا ایڈمیشن کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف، ہم آئے ہیں، یہاں پر ساری خواتین موجود ہیں اور چل کے ان سے بات کرتے ہیں یہاں کس طرح سے رہ رہی ہیں، ان کے کھانے پینے کا کیا نظام ہے، صفائی ستھرائی کا کیا نظام ہے ان کے، اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، کیا ایکٹیویٹیز کرتی ہیں یہ، اور کیوں یہاں پر ہیں اور کب سے یہاں پر ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ یہاں پر شیلا موجود ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی بتایا ہے کہ شان اور اس کے علاوہ کافی اداکار جو ہیں وہ ان کے گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں، جنہوں نے ان کے گاؤں میں ان کے سامنے شادی کی۔ چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون سے اداکار ہیں اور یہ خود کون سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم شیلا۔ وعلیکم السلام، میرا نام شیلا ہے، تو ہم نصیر آباد کے علاقے میں رہتے ہیں، اور ہمارا بھائی ہے، اس کو بھائی بنایا، شان کو بھائی بنایا، اور اس کی بیوی ہمارا رشتہ دار ہے، سائرہ نام ہے اس کا، اور اس کے ایک بیٹی ہے منل بھی ہے۔ یہاں پر کب سے ہو شیلا آپ؟ میں ادھر سے بہت سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے۔ جی، یہ تھی شیلا جن کا تعلق نصیر آباد سے، اور ہمارے جو فلم کی دنیا میں ایک نام ہے جن کا شان، وہ ان کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے گاؤں سے ہی ان کی شادی ہوئی۔ اور ان کے بچپن کی تصویر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی، یہ ہے ان کی بچپن کی تصویر۔ بچپن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری اور کتنی اچھی تھیں، اور آج بھی اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ آج بھی بہت پیاری اور اسی طرح کی معصومیت اور اسی طرح سے یہ پیاری پیاری سی باتیں کرتی ہیں جس طرح یہ اپنے بچپن میں کیا کرتی تھی۔ جی، ابھی شیلا گل کی آپ نے گفتگو سنی، ہم نے ان سے بات کی، ان سے بات کر کے ہمیں بڑا مزہ بھی آیا۔ آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر اور بھی خواتین موجود ہیں، چل کے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ثنا موجود ہیں، چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کب سے موجود ہیں اور ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کس طرح سے ان کو یہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ثنا۔ السلام علیکم۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، کب سے ہو ثنا یہاں پر؟ کافی دنوں سے ہوں۔ اور کیسے ہیں یہ لوگ؟ بہت اچھے ہیں۔ گھر والے ملنے آتے ہیں آپ سے؟ نہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں۔ ابھی تو رمضان آنے والے ہیں، روزے وغیرہ رکھو گی آپ؟ نہیں رکھوں گی۔ نہیں رکھو گی؟ نہیں، کیوں؟ مجھے پھر پڑھتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے میری۔ پیدائش پاکستان کا ہے لیکن یزنی ایرانی۔ I would like to teach you all some du'as۔ اگر ٹیومر ہے برین میں اور ریلیپس ہو جاتا ہے، ہاتھ ڈالو سر پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ، پھر ایسا، اور پھر اللہ 3 دفعہ کرتے، اور پھر سورہ کوثر 11 دفعہ پڑھتے، اور اسے واپس کرتے، پھر 4 کل 4 دفعہ پڑھتے اور ایسا کرتے، انا انزلنا کا بعد۔ بانو مجھے کم سے کم 6 سال ہی ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے۔ گھر والے ملنے آتے ہیں؟ جی،
السلام علیکم. میں سہارا ولیج سے بات کر رہی ہوں اور میں اس ادارے میں 4 سال پہلے آئی تھی اور اس ادارے میں جب میں آئی تھی تو مجھ پہ بڑے کرائسس تھے, لیکن یہاں کے لوگوں کی اتنی اچھی سپورٹ مجھے ملی کہ میں آج اس کرائسس ختم ہو گئے اور میں اب اپنی جاب کرتی ہوں اور اس سے بھی بہتر جاب کروں گی میں انشاءاللہ. اور واپس سے جس طرح میں نے پوری دنیا دیکھی ہے, میں پہلے ایئر لائنز میں کام کرتی تھی, بڑی بڑے اداروں میں کام کیا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز میں, شیل میں وغیرہ میں نے دیکھا ہے, لیکن میں نے پھر بھی اس ادارے کو بہت بہتر سمجھا ہے. یہاں کے لوگوں کی رویہ بہت اچھا ہے لوگوں کے ساتھ, پیشنٹوں کے ساتھ جو یہاں پہ رہتے ہیں, اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں بڑھتا جا رہا ہے کہ اب اس کو ہمارے جو اونرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر کے لوگ اس طرف توجہ دیں اور ان کو کچھ سپورٹ کریں. بہت دعائیں ملتی ہیں ہمارے دل سے, تو رانا صاحب کو جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کو ہم دل سے دعائیں دیتے ہیں, اور یہ میں صرف زبانی نہیں کہہ رہی, میں سچ میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے یہاں کے لوگوں کو بہت اچھا پایا ہے. اور جو نیا انسان بھی آئے گا, جس کو عقل ہوگی, جس نے دنیا دیکھی ہوگی, اس کو یہ سمجھ ضرور میں یہ نہیں کہ میں نے آسٹریلیا میں بھی وومنز ہوم میں رہی تھی اور وہاں کے بھی سیٹ اپس دیکھے تھے, تو ان کے اور یہاں کے سیٹ اپس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کے سیٹ اپس اور یہاں کے سیٹ اپس میں بھی بالکل فرق نہیں ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے, جو نارمل ہوتے ہیں ان کو آزاد رکھتے ہیں, جانے دیتے ہیں. جن ادارے یہاں پہ پاکستان میں جو ایسے ادارے بنے ہیں جنہوں نے جیل بنائی ہوئی ہے, ان کو اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنا چاہیے, اور تھوڑا سا جو لوگ بہتر ہوتے جاتے ہیں, جن کی طبیعت ٹھیک ہوتی جاتی ہیں, تو ان کو یہ تھوڑی فریڈم دیں اور ان کو اچھا, اس سے وہ جلدی ریکور ہوتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے لیے بھی کرتے ہیں. اور ہمارے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی لوگوں کی ہیلپ کریں. اب میں جب لوگوں کو ٹیچ کرتی ہوں, میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اتنے بیچارے معصوم ہیں, وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, وہ مجھ سے اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو سکھا کر. آپ یہاں پر جو مخیر حضرات ہیں, آپ ان سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں کیونکہ آگے رمضان آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے کہ آپ سہارا ولیج کو وہ ڈونیٹ کریں یا کچھ؟ جی, میں نے ان سے کہا نا کہ جو لوگ, بہت سے لوگ تو جانتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں جانتے اور جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہیں, وہ پلیز, کرونا کی وجہ سے ہمارے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو گیا ہے, ڈونیشن جو ہے وہ 50% سے بھی کم ہو گیا ہے. تو ابھی ہم تھوڑے اس وجہ سے سہارا تھوڑا کرائسس میں چلا جاتا ہے, اور یہاں کی اسٹرینتھ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر کوئی لوگ ایسے اچھے لوگ ہیں, صاحب اقتدار لوگ ہیں, وہ ہماری ہیلپ کریں تو ہم بڑے ان کے شکر گزار ہوں گے. جی, ابھی میں نے آپ کو دکھایا, ہم اوپر موجود تھے خواتین کے کمروں میں, خواتین کے رومز میں, وہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ صفائی ستھرائی کا کتنا اچھا نظام ہے, سب کچھ بہت اچھا تھا. خواتین سے آپ نے باتیں بھی کی. یہاں پر اب ہم موجود ہیں مرد حضرات کے ساتھ, چل کے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر کب سے موجود ہیں, کہ ان کے گھر والے ان سے ملنے آتے ہیں یا ان کو بس بیمار ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس حال میں رہ رہے ہیں, کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شاہد قریشی میرا نام ہے. تو یہاں مجھے 8 سال ہوئے. جب آپ یہاں پر آئے تھے تو اس وقت آپ کی کیا کنڈیشن تھی, اب بہتر ہوئی ہے؟ ہاں, کنڈیشن کوئی ایسی وہ نہیں ہے. ہاں, ٹینشن کی وجہ سے وہ, اور پراپر رکھا جاتا ہے, کھانا وغیرہ صحیح ملتا ہے؟ ہاں, بہت اچھا انتظام ہے. رانا صاحب ایسے بھی ہمارے جاننے والے. جنید طباب. کب سے یہاں پر آپ؟ میں 1 مہینے سے. 1 مہینے. جی جی. کس نے بتایا تھا کہ یہاں پر آنا چاہیے؟ میرے بڑے بھائی اور بھابھی, وہ ملنے کے لیے آتے ہوں. یہاں پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پر؟ ہاں جی, دے رہے ہیں. وہ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ آئل کمپنی میں. یہاں پر کھانا وغیرہ صحیح ملتا ہے؟ صفائی کھانا جی بالکل بہت اچھا, صفائی بھی. کیسی پوزیشن ہے پہلے آپ جب آئے تھے, جب کیسی؟ پہلے میں کمزور تھا, اب صحیح ہوں. جی ہاں, بہتر ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ مسز علیم موجود ہیں جو کہ اسسٹ کرتی ہیں یہاں پر سارے جو بھی پیشنٹ موجود ہیں ان کو. چل کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی یہاں پر پرابلم پیش آتی ہے. جب یہاں پر پیشنٹ نیو آتے ہیں تو ان کو سنبھالنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں ہمارا یہاں پروسیجر ہے, جب ایڈمیشن کرتے ہیں ہم
تو اس میں ہمارے یہاں 24 آورس ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر ہی کے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر ہی ان کا انٹرویو لیتے ہیں اور ڈاکٹر ہی اوکے دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہاں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. یہاں ہمارے یعنی وی کین افورڈ اور نوٹ, کیونکہ ہم ہر ایک کو افورڈ نہیں کر سکتے یہاں رکھنا نا, تو اس کے کچھ ہمارے بھی لاز ہیں اس کے, تو وہ ہمارا ڈاکٹر چیک کرتا ہے اور ڈاکٹر اوکے دیتا ہے. پھر وہ ہمارے جو مینیجر ہیں نعمان صاحب, ان کے پاس بلاتے ہیں, پھر سر اور نعمان دونوں مشورہ کر کے پھر ہم لوگ ان سے, کیونکہ ہمارے ادارے ہیں 3-4 ہیں, ان میں ڈفرینٹ ہم نے فیسلٹیز دی ہیں اور ڈفرینٹ ہماری فیسیں بھی ہیں. کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ افورڈیبل کام ہو جو بھی ہو, لیکن ایز اے ہیومن بینگ یہ بھی اینی ہیومن بینگ نیڈس جو ہوتا ہے, کپڑے پہننا, نہلانا دھلانا, میڈیکل فیسلٹیز, کھانا پینا, انٹرٹینمنٹ, دس اینڈ دیٹ, سارے ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اور ہم اپنے ہمارے ہیں رانا صاحب ہمارے باس ہیں, اور نعمان ان کے اسسٹ کرتے ہیں اور میں نعمان کے ساتھ ہوتی ہوں. آپ ایسے پیرنٹس سے یا ایسے لوگوں سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے جو لا کر صرف چھوڑ دیتے, ان کو دوبارہ ان سے پوچھنے بھی نہیں آتے کہ ان کے جو جن کو چھوڑا ہے ان کی بہن بھائی ماں باپ جو بھی ہیں وہ XYZ کے, ان کے لیے آ کر ان کو دیکھیں, ان سے ملیں, ان کے لیے کچھ کہنا ہے؟ بالکل کہنا چاہیں گے جی. اس معاملے میں نعمان ہو گیا, ہمارے سر اکبر صاحب ہو گئے, میں ہو گئے, کیونکہ ہم لوگ تینوں طرح سینئر ہیں نا, عمر سے بھی اور تجربے سے بھی, تو ہم تو اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ میڈیسن سے آدھا جو ہے بچوں کا جو ہے ریلائبل ان کو کرنا, ان کو ریلیکس دینا ہمارا معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی ہے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ میڈیکل کوآرڈینیٹر محمد یونس صاحب موجود ہیں. چل کے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے ایڈمیشن ہوتا ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور یہ کس طرح سے پیشنٹ کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آیا اس کو یہاں پر ایڈمیشن دینا چاہیے یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے پاس دیکھیں سائیکیٹرک پیشنٹ بھی آتے ہیں, اولڈ ایج پیشنٹ بھی ہیں, MR پیشنٹ بھی آتے ہیں. تو ان کا ہمارے پاس جو طریقہ کار ہوتے ہیں, سب سے پہلے جو مریض آتے ہیں ہم ان کے لواحقین جو یہاں داخل کرتے ہیں, ان کا شناختی کارڈ کی کاپی, ان کی پریویس اسٹیٹمنٹ, ان کا فوٹو, تمام چیزیں لیتے ہیں اور ان کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں. CBC ہے, ESR ہے, ایکس رے چیسٹ ہے, اچھا اس طرح کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اہم ضروری ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کو ایڈمیشن کے لیے ہم ان کو ایڈوائز دیتے ہیں. اگر وہ داخلے کی ضرورت ہے تو پھر ہم داخلے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس سائیکیٹرک سینٹر ہیں, ہمارے 5 سینٹر ہیں, اولڈ ایج ہوم بھی ہے, سائیکیٹرک سینٹر بھی ہے. پھر ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم فیس پے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, اسی حساب سے ہم ان کو داخل کرتے ہیں. کچھ پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم ان کو, ہمارا سینٹر ہے, ہم فری آف کاسٹ بھی ان کو داخل کرتے ہیں. کیا ایڈمیشن کے چارجز؟ ہمارے ایڈمیشن کے چارجز بہت کم ہیں. دیکھیں سائیکیٹرک ہاسپٹلوں میں کراچی میں ایڈمیشن چارجز تو کم سے کم مہینے کے 70-80 ہزار روپے ہیں, لیکن اس ادارے میں سائیکیٹرک جو پیشنٹ ہیں ان کے چارجز نہ ہونے کے برابر ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو مہینے کے زیادہ سے زیادہ 10,000-15,000 روپے لیتے ہیں, وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے, کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو فری آف کاسٹ بھی رکھتے ہیں. پاسبل یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, جو غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرتا ہے. تو ہمارے جو مخل حضرات ہیں کچھ ڈونیشن بھی دیتے ہیں, اتنی زیادہ نہیں, مطلب کچھ ڈونیشن دیتے ہیں, اس سے ہمارا گزارا ہوتا ہے. اور کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو ہمارے اولڈ ایج ہوم میں داخل ہیں, تو ان سے ہم فیس لیتے ہیں, جو فل فیس دیتے ہیں, ان کے پیسوں سے ہم ان کا علاج, ان کے اپنی وہ ہوتے ہیں, کوئی ملک سے باہر بیٹھا اپنے باپ کو یہاں داخل کیا ہوا, بھائی کو کیا ہوا, تو وہ ان کی فیس سے کوئی 30,000 بھی دیتا ہے, کوئی 40,000 بھی دیتا ہے. وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں سہارا ولیج میں موجود تھے. آپ کو میں نے سہارا ولیج کا پورا پراپر نظام دکھایا, یہاں پر یہاں کی صفائی ستھرائی, جبکہ دوسرے ادارے, میں ان اداروں کا نام نہیں لوں گی, جہاں پر لوگ ایڈمیشن تو کروا دیتے ہیں اپنے لواحقینوں کا, لیکن وہاں پر نہ ہی تو ان کو پراپر رسپانس دیا جاتا ہے, نہ ہی انہیں پراپر میڈیسن دی جاتی ہے. یہاں پر آنے والے مریضوں کو پراپر رسپانس دیا جاتا ہے, پراپر میڈیسن دی جاتی ہے, اور یہاں پر فیس بھی بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, یہاں پر جو انچارج
इंचार्ज हमारे साथ मौजूद थी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर जो मरीज़ मौजूद थे उनकी गुफ्तगू सुनी आपने। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूँगी, कहीं और जाने से बेहतर है कि आप लोग सहारा विलेज का इंतखाब करें, क्योंकि सहारा विलेज में एक तो सफाई सुथराई का बहुत ख़ास अच्छा निज़ाम है, दूसरा यहाँ पर आर्ट्स क्लासेस, यहाँ पर गार्डनिंग की क्लासेस दी जाती हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो एंटरटेन भी किया जाता है पेशेंट्स को, ताकि उनको जो उनके घर वाले जो रिस्पांस नहीं दे पा रहे होते हैं या घर वाले उनका ख्याल नहीं रख पा रहे होते, तो सहारा विलेज ऐसे लोगों का सहारा बनता है। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ सना खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।